کچھ عرصہ پہلے میں کسی جگہ پر اسکول میں لیکچر دے رہا تھا، تو لیکچر کے دوران مجھے کسی اسٹوڈنٹ نے سوال کیا. وہ غالباً اسٹوڈنٹ تھا 9ویں کلاس کا، 10ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ. تو اس نے میرے سے سوال کیا کہ سر یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کہاں تک شریعت کے اندر ہے؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت میں ان کو 5واں اور 6واں پارہ پڑھا رہا تھا. تو 5ویں پارے کے پہلے صفحے کے اوپر ہی اس کے بارے میں منع فرمایا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ ولا متخذی اخدان، گرل فرینڈ نہیں بنائے. یہ مردوں کو کہا گیا ہے. اور 6 پارے کے اندر عورتوں کو الگ سے منع کیا گیا کہ ولا متخذات اخدان، یہ بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر میں نہ پڑیں. اب یہ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا اسلوب ایسا ہے کہ جب کوئی بات سنگین ہوتی ہے، خطرناک ہوتی ہے، تو قرآن پاک اس میں الگ الگ منع کرتا ہے، الگ الگ حکم دیتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی اسکول کے اندر کوئی عام اعلان کرنا ہو تو اس کے لیے ایک ٹیبل لگا دیتے ہیں باہر سائن بورڈ کے اندر، اعلان لگا دیتے ہیں کہ لوگ اس کو پڑھ لیں. لیکن اگر کوئی معاملہ زیادہ سنگین ہوتا ہے تو گرلز اپنے سیکشن میں الگ لڑکیوں کو بتاتی ہیں اور بوائز سیکشن میں الگ اعلان کیا جاتا ہے، اور بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کریں یا یہ کام کریں، جو بھی ایک اعلان ہوتا ہے. تو جیسے قرآن پاک میں مختلف مثالیں ہیں کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والے عورت کو بھی اور مرد کو بھی 100 کوڑے لگائے جائیں اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں. یہ الگ الگ حکم دیا گیا. اسی طریقے سے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اور عورتوں کو الگ کہا گیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کے رکھیں. اسی طریقے سے یہ سورۃ النور کے اندر آیات آ رہی ہیں ساری. اور والذین یرمون المحصنات، پھر ان الذین یرمون ازواجہم، والذین یرمون ازواجہم الگ ہے، ان الذین یرمون المحصنات الگ ہے. یہ بھی الگ الگ حکم دیے گئے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مردوں کو عورتوں کے بارے میں کہا گیا اور عورتوں کو مردوں کے بارے میں کہا گیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. جیسے لباس اندر جسم کو چھپا لیتا ہے، تو اسی طریقے سے مرد اور عورت دونوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے جو بیڈ روم کی خاص باتیں ہیں، جو اپنے اندر کے معاملات ہیں، اس کو باہر نہ شیئر کریں. اپنے اندر کے معاملات کو لوگوں کے سامنے باہر ننگا نہ کریں ایک دوسرے کو. لعنت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت سختی سے منع کیا گیا ہے. تو اسی طریقے سے جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ٹرینڈ ہے، یہ جو مسئلہ ہے، یہ اس کو باقاعدہ الگ الگ دونوں کو منع کیا گیا. مردوں کو الگ منع کیا گیا، عورتوں کو الگ منع کیا گیا. تو جب یہ کلاس ختم ہوئی تو کلاس ختم ہونے کے بعد وہ اسٹوڈنٹ میرے پاس آ گیا اور آ کر مجھے کہنے لگا سر یہ تو ٹرینڈ آج کل کے زمانے کا ہے، تو یہ قرآن پاک میں کیسے آ گیا 1400 سال پہلے؟ میں نے کہا 1400 سال پہلے نہیں، یہ جملہ بھی ٹھیک کر لو، 1450 سال، بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ عرصہ ہو گیا ہے. تو یہ 1400 سال والا ایک تو لفظ ختم کریں آپ. دوسرا بات میں نے اس کو کہی بیٹا یہ دیکھیں یہ ٹرینڈ آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کا یہی سب سے بڑا معجزہ ہے کہ وہ آنے والی جو خبریں ہوتی ہیں اگلے زمانے میں، ان کے بارے میں اطلاع کر دیتا ہے. چنانچہ آپ کو قرآن پاک میں تینوں چیزیں ملیں گی. ماضی کی خبریں بھی ملیں گی، حال کی بھی ملیں گی، اور مستقبل کی بھی ملیں گی. تینوں ملیں گی. ماضی کی خبریں، پاسٹ کی خبریں بتانا عام طور پر آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ واقعہ ہو چکا ہے. لیکن جو فیوچر میں آنے والے کام ہیں، مضارع میں ہونے والے ہیں، آگے مستقبل میں ہونے والے، ان کے بارے میں بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایگزیکٹلی جیسے قرآن پاک نے بتایا اسی طریقے سے پورے ہو رہے ہیں. اور دوسری بات میں نے اس کو یہ کہی کہ بیٹا یہ آج کل کا ٹرینڈ نہیں ہے، یہ لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا ہے. تو قرآن پاک اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ تم کی جو بے حیائی کے کام کرتے ہو، لڑکا لڑکے کے پاس آتا ہے، لڑکی لڑکی کے پاس جاتی ہے، یہ آپس میں یہ جو دوستیاں اور یہ غلط کاموں کے جو چکر کرتے ہو، مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، یہ تم سے پہلے کبھی کسی نے یہ بغیرتی نہیں کی، شروع ہی تم نے کی ہے. یہ لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا ہے، یہ اس سے پہلے نہیں تھا. کیونکہ اس بارے میں کچھ لوگوں نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی میرے ساتھ. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کام تو بہت پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. بہت پہلے سے نہیں چلتا ہوا آ رہا، اس قوم نے شروع کیا ہے. 5 عذاب آئے ہیں اس قوم کے اوپر جس نے یہ بے حیائی اور بغیرتی کا کام شروع کیا تھا. تو یہ ٹرینڈ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. یا دوسرا جیسے اسٹوڈنٹ کہہ رہا تھا کہ یہ نیا ٹرینڈ. تو اسی طریقے سے جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے حقوق ملنے چاہیے، وہ کلرفل فلیگ اٹھا لیتے ہیں، اور جو ٹرانسجینڈر بل کا بل پاس کروانے کے چکر میں وہ لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، تو ان کو لوطی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں. حرکت تو وہی کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟